بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صوم، تیسری حکایت۔ بادشاہ با غلام عجمی در کشتی نشستہ بود۔ بادشاہ کا معنی ایک بادشاہ، با غلام عجمی، عجمی غلام کے ساتھ۔ عجمی کہتے ہیں غیر عرب کے رہنے والے کو۔ کشتی کا معنی جہاز، نشستہ بود بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ با غلام عجمی در کشتی نشستہ بود، ایک بادشاہ عجمی غلام کے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ با غلام عجمی در کشتی نشستہ بود، ایک بادشاہ عجمی غلام کے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ۔ ہرگز کا معنی کبھی، دریا کا معنی سمندر، نہ دیدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ اور غلام کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا۔ وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ اور غلام کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی نیاز مودہ۔ محنت کا معنی تکلیف، محنت کشتی جہاز کی تکلیف، نیاز مودہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ محنت کشتی نیاز مودہ اور جہاز کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی، یعنی کبھی وہ جہاز میں سفر نہیں کیا تھا۔ وہ محنت کشتی نیاز مودہ اور جہاز کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ گریا و زاری آغاز نہاد۔ گریا و زاری رونا دھونا، آغاز شروع، نہاد رکھا۔ گریا و زاری آغاز نہاد، رونا دھونا شروع رکھا۔ جیسے ہی کشتی میں بیٹھا، کشتی چلنے لگی، رونا دھونا شروع رکھا، یعنی روتے ہی رہا۔ گریا و زاری آغاز نہاد، رونا دھونا شروع رکھا۔ وہ لرزہ بر اندامش افتاد۔ لرزہ کا معنی کپ کپی، بر کا معنی پر، اندام کا معنی بدن، اندامش اس کے بدن، افتاد کا معنی پڑنا۔ وہ لرزہ بر اندامش افتاد اور کپ کپی اس کے بدن پر پڑی، یعنی کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ لرزہ بر اندامش افتاد اور کپ کپی اس کے بدن پر طاری ہوئی۔ چندہ کے ملاطفت کردند۔ چندہ کے کا معنی جتنا، ملاطفت کا معنی نرمی۔ چندہ کے ملاطفت کردند، جتنی کہ نرمی لوگوں نے کی۔ چندہ کے ملاطفت کردند، جتنی کہ نرمی لوگوں نے کی۔ آرام نہ گرفت، آرام نہیں پکڑا، یعنی وہ خاموش نہیں ہوا۔ آرام نہ گرفت، وہ خاموش نہ ہوا، آرام نہیں پکڑا۔ ملک را عیش ازو منغز شد۔ ملک کا معنی بادشاہ، عیش کا معنی مستی، مزہ، ازو کا معنی اس سے، منغز کا معنی بے مزہ، کرکرا۔ ملک را عیش ازو منغز شد، بادشاہ کی مستی اس سے کرکرا ہو گیا، کرکرا ہو گئی۔ بادشاہ کی مستی اس سے بے مزہ ہو گئی۔ ملک را عیش ازو منغز شد، بادشاہ کی مستی اس کی وجہ سے بے مزہ ہو گئی۔ چارہ نداست۔ چارہ کا معنی تدبیر، نداست نہیں سمجھا۔ چارہ نداست، کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ چارہ نداست، کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ حکیم دراں کشتی بود۔ حکیم کا معنی عقل مند،
حکیم درا کشتی بود ایک عقلمند اسی جہاز میں تھا۔ حکیم درا کشتی بود ایک عقلمند اسی جہاز میں تھا۔ ملک را گفت بادشاہ کو کہا، اگر فرمائیے من اورا بطریق خاموش گردانم۔ فرمائیے من مجھے حکم دے، مجھے فرمائے۔ اورا کا معنی اس کو، بطریقے کا معنی ایک ترکیب سے، ایک طریقے سے، خاموش گردانم میں خاموش کر دوں۔ ملک را گفت بادشاہ کو عقلمند نے کہا، اگر فرمائیے من اورا بطریق خاموش گردانم، اگر مجھے آپ حکم دیں اس کو ایک ترکیب سے میں خاموش کروں۔ اگر فرمائیے من اورا بطریق خاموش گردانم، اگر مجھے حکم دیں اس کو ایک ترکیب سے میں خاموش کروں۔ گفت بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد۔ غایت کا معنی انتہائی، لطف کا معنی مہربانی۔ گفت بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد، انتہائی مہربانی اور کرم ہوگا۔ غایت لطف و کرم باشد، انتہائی مہربانی اور کرم ہوگا۔ فرمود عقلمند نے حکم دیا۔ فرمود عقلمند نے فرمایا، اشارے اشارے حکم دیا۔ تا غلام را بدریا انداختند۔ تا کا معنی یہاں تک کہ، غلام را غلام کو بدریا سمندر میں، انداختن مصدر ڈال دینا، انداختند لوگوں نے ڈال دیا، یعنی عقلمند نے اشارے سے لوگوں سے کہا اس کو دریا میں ڈال دو۔ فرمود عقلمند نے حکم دیا، تا غلام را بدریا انداختند، یہاں تک کہ غلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ تا غلام را بدریا انداختند، یہاں تک کہ غلام کو سمندر میں لوگوں نے ڈال دیا۔ بارے چند غوطہ بخورد۔ بارے کا معنی ایک مرتبہ۔ بارے چند غوطہ بخورد، ایک ہی مرتبے میں چند غوطے کھائے، یعنی ڈوبنے لگا تو کچھ پانی منہ کے اندر گیا۔ بارے چند غوطہ بخورد، ایک ہی مرتبے میں چند غوطہ کھائے۔ ازا پس مویش بگرفتند۔ پس کا معنی پھر، بعد، ازا پس اس کے بعد۔ موئے کا معنی بال، مویش اس کے بال، بگرفتند لوگوں نے پکڑ لیا۔ ازا پس مویش بگرفتند، اس کے بعد اس کے بال لوگوں نے پکڑ لیا۔ ازا پس مویش بگرفتند، اس کے بعد اس کے بال لوگوں نے پکڑ لیا۔ وہ سوئے کشتی آوردند۔ سوئے کا معنی طرف، جانب، آوردند لوگ لائے۔ وہ سوئے کشتی آوردند، اور جہاز کی طرف لوگ لائے۔ وہ سوئے کشتی آوردند، اور جہاز کی طرف لوگ لائے۔ بہر دو دست در سکانے کشتی آویخت۔ دست کا معنی ہاتھ، سکانے کشتی، کشتی کا دنبالہ۔ دنبالہ کشتی میں ایک چرخہ نما، چرخی کی طرح ایک چیز رہتی ہے، اسی کو دنبالہ کہتے ہیں۔ آویخت لٹک گیا، آویختن مصدر لٹکنا، آویخت وہ لٹک گیا۔ بہر دو دست در سکانے کشتی آویخت، دونوں ہاتھ سے کشتی کے دنبالے میں لٹک گیا۔ بہر دو دست در سکانے کشتی آویخت، دونوں ہاتھ سے کشتی کے دنبالے میں لٹک گیا۔ چوں برآمد، برآمد باہر ہوا، جب سمندر سے نکلا۔ چوں برآمد، جب سمندر سے نکلا۔ بگوشہ بنشست، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ گوشہ مانے کونا، بگوشہ بنشست، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ وہ قرار گرفت، اور قرار پکڑا۔
یعنی آرام سے بیٹھ گیا۔ وہ قرار گرفت اور قرار پکڑا۔ ملک را پسندیدہ آمد، بادشاہ کو پسند آیا۔ ملک را پسندیدہ آمد، بادشاہ کو پسند آیا۔ گفت اور کہا، اندری چے حکمت بود۔ اندری کا معنی اس میں، چے کا معنی کیا، حکمت کا معنی حکمت، نقطہ، بود تھا۔ اندری چے حکمت بود، اس میں کیا نقطہ تھا؟ گفت، بادشاہ نے کہا، اندری چے حکمت بود، اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا نقطہ تھا؟ گفت، عقل مند نے کہا، اول محنت غرق شدن نیاز مودا۔ اول کا معنی سب سے پہلے، محنت تکلیف، غرق شدن ڈوبے جانا، محنت غرق شدن ڈوبے جانے کی تکلیف نیاز مودا بود نہیں اٹھایا تھا۔ گفت، عقل مند نے کہا، اول محنت غرق شدن نیاز مودا بود، سب سے پہلی مرتبہ ڈوبے جانے کی تکلیف غلام نہیں اٹھایا تھا۔ اول محنت غرق شدن نیاز مودا بود، سب سے پہلے ڈوبے جانے کی تکلیف غلام نہیں اٹھایا تھا۔ وہ قدر سلامت کشتی نمی داست، اور کشتی میں بچے رہنے کی مقدار نہیں جانتا تھا، یعنی کہ کشتی میں صحیح سلامت بیٹھے رہنے کی قدر کیا ہے اس کو نہیں جانتا تھا۔ اول محنت غرق شدن نیاز مودا بود، سب سے پہلے ڈوبے جانے کی تکلیف نہیں سیکھا تھا، نہیں اٹھایا تھا۔ وہ قدر سلامت کشتی نمی داست، اور جہاز میں بچے رہنے کی قدر نہیں جانتا تھا۔ ہم چنی کا معنی اسی طرح، قدر عافیت، عافیت کی قدر، آرام کی قدر، عافیت کا معنی آرام، کسے وہ شخص داند جانتا ہے کہ بمصیبت گرفتار آید، جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ ہم چنی قدر عافیت کسے داند کہ بمصیبت گرفتار آید۔ اسی طرح آرام کی قدر وہ شخص جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ چونکہ غلام کو ڈوبے جانے کی تکلیف پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کو کشتی میں صحیح سلامت بیٹھے رہنے کی بھی قدر معلوم نہیں تھا۔ اب ڈوب لیا، چند غوطہ کھایا تو اس کو صحیح سلامت بیٹھے رہنے کی قدر سمجھ میں آ گئی۔ گفت، عقل مند نے کہا، اول محنت غرق شدن نیاز مودا بود، پہلا ڈوبے جانے کی تکلیف غلام نہیں اٹھایا تھا۔ وہ قدر سلامت کشتی نمی داست، اور کشتی میں بچے رہنے کی قدر نہیں جانتا تھا۔ ہم چنی قدر عافیت کسے داند، اسی طرح آرام کی قدر وہ شخص جانتا ہے کہ بمصیبت گرفتار آید، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔